ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے طب نبوی کے مطابق شوگر کا علاج۔ ناظرین، آپ حیران تو ہوں گے کہ عہد نبوی میں شوگر کی بیماری کیوں نہیں تھی۔ عہد نبوی میں لوگ کم کھاتے تھے، چلتے پھرتے اور فعال زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہ بیمار نہیں ہوتے تھے، یا ان کو ذیابیطس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ورنہ مٹھاس ان کی پسندیدہ غذا تھی۔ وہ پیٹ بھر کر کھجوریں کھاتے تھے اور کھجور کا بہت زیادہ استعمال بھی کرتے تھے۔ غریب لوگ روٹی کے ساتھ سالن کی بجائے کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ ذیابیطس یا شوگر بعد کی مصیبت، بلکہ یہ اس دور کا تحفہ ہے جب مسلمان مشرق وسطیٰ میں نوآباد کاروں والی حالت میں آ گئے۔ ان کے باغات جاگیریں تھیں اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر تھے۔ اس آرام طلب زندگی اور بسیار خوری نے جہاں ان کے دینی کردار کو متاثر کیا، وہاں شوگر بھی ان کے لیے سزا سے کم نہ تھا۔ ناظرین، یہ نسخہ جو ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی مستند نسخہ ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے اگر کوئی بھی شوگر کا مریض اس پر مکمل عمل کرے گا تو اس کو شوگر کی بیماری سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اور دوبارہ قیامت تک اس کو شوگر اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے نہار منہ اور عصر کے وقت بڑا چمچہ شہد ابلے پانی میں یہ استعمال کرنا ہے۔ یہ شوگر کے مریض اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے بعد ہر کھانے کے بعد 3 دانے خشک انجیر کے استعمال کرنے ہیں۔ ہر روز یہ اپنا ایک معمول بنا لیں۔ انجیر شوگر کے علاوہ بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ نمبر 3، آپ نے کلونجی 55 گرام لینی ہے، برگ کاسنی یا بیج 15 گرام، تہم حلبہ 10 گرام، کستل بحری 10 گرام اور حب الارشاد 10 گرام۔ اس مرکب کا پون سے پورا چھوٹا چمچہ، پون سے پورا یعنی پونے سے پورا چھوٹا چمچہ صبح شام کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ نمبر 4، وٹامن بی اور سی کے مرکب گولیاں، یہ صبح اور شام استعمال کرنی ہے۔ حالات کے مطابق نسخے میں مناسب رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نسخہ شوگر کی بدترین حالت کے لیے بھی مفید ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریض کو یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اس کی ٹانگوں، دماغ اور دل کی نالیاں وقت کے ساتھ بند ہو سکتی ہیں، اور وہ ان سے بچنے کے لیے ہمیشہ پیدل چلنے کی روٹین کو اپنائے، غذا میں چکنائیوں کو بند کر دے، دودھ اگر پینا ہو تو کریم نکلا ہوا دودھ پیے، جوتا نرم اور پیر کو تکلیف نہ دینے والا ہو، پیروں پر مہندی اور سرکہ ملا کر ہفتے میں 1-2 مرتبہ لگایا جائے۔ اس سے پیروں کی کھال کی معمولی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر
کبھی زخم ہو اور روزمرہ کے علاج سے آرام نہ آئے تو پھر کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل وائز ایکسہیل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کے اس شیئر کی وجہ سے کسی نہ کسی کی زندگی میں بہار آئے اور اس کو صحت اور تندرستی ملے۔ شکریہ۔